ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹیوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ سے پہلے عرب کے لوگ بیٹی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ جو شخص بیٹی سے محبت کرے گا اور اس کی اچھی تربیت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں میرے قریب رکھے گا۔ ایک آدمی نے جاہلیت کے زمانے میں اپنی ایک ننھی اور معصوم بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا۔ جب اس کا واقعہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں جاہلیت کے جرم پر کسی کو سزا دیتا تو آج تجھے ضرور سزا دیتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہدایت فرمائی کہ لڑکیوں سے نفرت نہ کرو، میں خود لڑکیوں کا باپ ہوں۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی امامہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرماتے تھے۔ بعض اوقات آپ نماز ادا کر رہے ہوتے تو آپ کی ننھی نواسی امامہ آپ کے مبارک کندھوں پر سوار ہو جاتی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بہت خوبصورت اور قیمتی ہار لایا گیا۔ اس ہار میں نایاب پتھر لگے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہار میں اپنے گھر والوں میں سے اسے دوں گا جو مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ پھر آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی بیٹی امامہ کو بلوایا اور وہ ہار اس بچی کے گلے میں ڈال دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے بھی بہت محبت تھی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک کے پاس بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے رہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی اور چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہو گئی اور آپ سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ کے گھر تشریف لے گئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے آتی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی جگہ پر اپنی پیاری بیٹی کو بٹھاتے۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو مکہ والوں نے آپ کو بہت تکلیفیں پہنچائیں۔ اس وقت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا چھوٹی بچی تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد ماجد کے ہمراہ تمام تکلیفوں کو برداشت کیا۔ آپ نے ہمیشہ اپنے والد محترم کا ساتھ نبھایا اور اسلام کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے ان سے سرگوشی کے انداز میں کچھ باتیں کی، جن کو سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دوبارہ کچھ باتیں کہیں تو اب کہ وہ مسکرانے لگی، ہنسنے لگی۔ اس وقت تو کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کس بات پر روئی تھیں اور کس بات پر مسکرائی تھیں۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اس وقت رونے اور مسکرانے کی وجہ پوچھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے دنیا سے رخصت ہونے کے بارے میں بتایا تھا، یہ سن کر میں غم سے رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم مریم بنت عمران کے علاوہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہو۔ یہ سن کر میں خوشی سے ہنسنے لگی، مسکرانے لگی۔ یہ تمام واقعات جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں سے محبت کا اظہار فرمایا اور صحابہ کو تلقین فرمائی کہ وہ بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ فرمائیں۔ ان تمام واقعات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بے شک بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں اس رحمت کو رحمت ہی سمجھنا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بعض لوگ بچی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں۔ یہ بہت نامناسب بات ہے، اور یہ تو وہی سوچ ہے جو زمانہ جاہلیت کے لوگوں میں پائی جاتی تھی۔ اسلام نے اس سوچ کو بدلا ہے، اور اسلام نے یہ تلقین کی ہے کہ اولاد بیٹے کی شکل میں ہو یا بیٹی کی شکل میں ہو، اولاد اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اولاد اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ان تمام واقعات کو بہت سے محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ زیادہ تر واقعات علامہ ابن عبد البر کی کتاب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب سے لیے گئے ہیں۔